قرآن کریم کو ہفتے میں سال میں بھی ایک مرتبہ پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی. بس ایک ذمہ داری ہے روزوں میں قرآن کا ختم کرنا ہے. نانے نانی کو دادے دادی کو ثواب پہنچانا ہے. لوگوں نے یہ سارے ٹھیکے مولویوں کو دے دیے. اس معاشرے کے اندر سب سے بدحال سب سے مظلوم مولوی ہیں اور ذمہ داری بھی ساری مولویوں کے سپرد ہے. پیدا ہو جائے مسلمان مولوی بنائیں, مر جائیں اس سے بخشوائیں بھی مولوی. عقائد کی بات کر کے چلا جاؤں, ہمارے دھوکے میں نہ آنا. تم کاغذ قلم اٹھا کے ہمارے پاس دوڑتے ہو کہ مولوی صاحب ابا فوت ہو گیا ثواب دے دو. باپ تیرا مرا میرا نہیں مرا. اگر تو اپنے باپ کے لیے ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا تو مولوی اتنا رشتہ دار نہیں کہ ساری رات کھڑے ہو کے قرآن تیرے باپ کے لیے پڑھے. دھوکہ یہ. اگر تو میں یہ نیت کروں کہ یار میں قرآن کریم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ثواب مجھے میرے والدین کو پہنچے اور علاقے میں کوئی میت ہو جائے اس کو بھی ثواب اس کا پہنچ جائے, یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آیا جی ثواب دے دو, اچھا 4 قرآن کا ثواب لے جا. یہ کوئی فریج میں پڑی برف تھی؟ ظلم ہے خدا کے قرآن کے ساتھ. اللہ بخشنے پر 4 قرآن کا محتاج نہیں ہے. سگی اولاد ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, بیٹی باپ کی میت پر, بیٹا باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ دے, بخشش کے لیے کافی ہے. امت کے ایک طبقے نے خدا کی قسم عوام کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر لانے والوں کو ظالم قرار دیا گیا. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. دیوبندی اپنی قبر میں جائیں گے, بریلوی اپنی قبر میں جائیں گے, اہل حدیث اپنی قبر, ہر بندہ اپنی قبر میں جائے گا. انسان کہتا ہے وہاں جا کے اتھے جنی ہو سکتی ہے محنت کرو, اکھا بند ہون گے پھر آرام کی نیند ہم سوئیں گے. حضرت علی فرماتے پھر سو گے نہیں, آنکھ تو تبھی کھلے گی تمہاری. اب سوئے ہوئے ہیں, قرآن فریاد کرتا تیرے میرے دروازے سے گزر گیا. بیوی کہے کہ ابھی جا تیری محبت میں بیتاب انہیں جوڑا لانا ہے. خدا کی قسم ابھی چلا جائے گا, بڑے شہر سے جوڑا لے کے آئے گا. اولاد فرمائش کر دے ٹالتا نہیں ہے. ان کو تم حقیر نہ جاننا اور یہاں بیٹھنے والوں کو تم مظلوم نہ جاننا. وہ علیحدہ بات ہے چٹائیوں پہ بیٹھ کے دار روٹی پہ گزارا کر کے لوگوں کے دروازے کی کنڈی بجا کے کہ روٹی کٹھی کر کے خدا کا قرآن پڑھا ہے. اللہ ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مظلوم کیوں کہیں؟ اللہ نے بہت عزت عطا فرمائی ہے. قرآن کی برکت ہے, اللہ کبھی بھوکا سلاتا نہیں. قرآن کی برکت ہے, گھر میں بھی بیٹھ جاؤ خدا کبھی بھوکا نہیں رکھتا. تمہیں وہ چیز سالوں میں نصیب نہیں ہوتی, ہمیں جو روزانہ نصیب ہو جاتی ہے. سالوں میں نصیب نہیں ہوتی, ہمیں روزانہ نصیب ہوتی ہے. اندازہ لگاؤ 6,000 تنخواہ, میکسیمم 10,000 تنخواہ ہوگی, بڑا تیر مارو 10,000 تنخواہ. 40,000 جس کی تنخواہ ہے وہ بھی 3 دن بعد جوڑا بدلتا ہے. 5,000 والا روزانہ سفید جوڑا پہن کے تمہارے سامنے دولہے کی طرح کھڑا ہوتا ہے. آؤ مقابلہ کرو. لاکھ روپے تنخواہ جس کی, اس کے بچوں کو گلیوں میں دیکھ لو, ناک بیری ہے, کپڑے گندے ہیں. 5,000 تنخواہ اس کے بچوں کو دیکھ لو, آنکھوں میں سرما بھی ہے, سر میں تیل بھی ڈلا ہے. قرآن پڑھ نہیں سکتا, مولوی اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کے قرآن سن رہا تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ لے جاؤ اپنے روپے, یہ 5,000 روپے کیا حیثیت ہے ان کی؟ اگر تو تم نے محبت کے ساتھ دیا ہے تو عرش بری سے قبولیت کا بلاوا آ چکا. وگرنہ میرے عزیزوں اگر تنگ نظری کے ساتھ دیا ہے تو استغفار کرو, یہ نہ ہو دروازے سے نکلنے سے پہلے ہمارے منہ پر مار دیا جائے. قرآن پیسوں کا محتاج ہے. اگر قرآن پیسوں کا محتاج ہوتا تو کعبے کے رب کی قسم بلال کے سینے میں نہ آتا. میرے قرآن پیسوں کا محتاج نہیں ہے, قرآن روپے کا محتاج نہیں ہے.
آؤ تمہیں بتاؤں قرآن والوں کے بارے میں، عرش عظیم سے آواز لگے گی، فرشتوں سے کہا جائے گا اے نورانی مخلوق جلدی جاؤ، سارا میدان معاشر چھان مارو، دیکھ دیکھ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آؤ، الہ العالمین کل کو لے کے آئے، آواز لگے گی او لوگو جلدی میرے عرش کے سامنے آ جاؤ۔ اللہ کون؟ فرمایا قرآن والے میرے سامنے آ جائیں۔ او جگیرو، او چودھریو، او وڈیرو، او زمیندارو، او مولویوں کو مظلوم سمجھنے والوں، رب کائنات کی قسم اللہ کے عرش کے سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر کالی کملی والے تک آپ کی ساری امتیں یہاں موجود ہے، ہم قرآن والوں کو کیسے بلا کے لائیں، کیسے پہچانے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے اور بندیوں کے پاس چلے جاؤ، ان کے منہ سے نکلنے والی ہوا کو، ہواڑ کو سونگتے رہو، جن کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرے قرآن والے ہیں۔